انہوں نے کوئی جان بوجھ کے اس چیز کے لیے قدم نہیں بڑھایا تھا. جس طریقے سے ہم تمام خلفائے راشدین کو صحیح العقیدہ مانتے ہیں، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے مخالفین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین، ان کو ہم ناحق کہتے ہیں اور ان خلفائے راشدین کو حق پر مانتے ہیں. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل اسی طرح ان تینوں خلیفہ کی طرح ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر ماننا ہوگا اور ان کے مخالفین کو ناحق ماننا ہوگا. اور تمام محدثین کا، تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے. سب اس موقف کے اندر پوری امت اس بات میں کمبائنڈ ہے کہ ہاں جو وقت کا خلیفہ ہے وہ حق پر ہوتا ہے اور جو خلیفہ وقت کے خلیفہ کے مخالفین ہوتے ہیں وہ ناحق ہوتے ہیں. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیرالل میں کئی ساری جنگیں شروع کر دی. لشکر اسامہ بھی روانہ کر دیا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جنگ چھیڑ دی، مسلمہ بن کذاب کے خلاف بھی جنگ شروع ہو گئی، اسود ایک شخص نے دعوی نبوت کر دیا تھا اس کے خلاف بھی جنگ شروع ہو گئی، ایک سجا نامی عورت نے دعوی نبوت کر دیا تھا، نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کے خلاف بھی جنگ چھیڑ دی. ایک جگہ بھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی. تو حضرت ابوبکر کے تمام مخالفین ناحق تھے اور حضرت ابوبکر حق پر تھے. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہے رومن امپائر کے خلاف جنگ لڑی ہو، پرشین امپائر کے خلاف جنگ لڑی ہو، مطلب قادسیہ ہوئی، یرموک ہوئی، جو کچھ بھی ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اس سب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں اور حضرت عمر کے مخالفین ناحق ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ خطا ہے ان کی، وہ چاہے مطلب انجانے میں ہوئی یا جان کر ہوئی، یہ تو علیحدہ بحث ہے، لیکن ہے وہ خطا پر. اور بالکل اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیز سے نالا ہو گئے تھے اور ان کو بلوائی کہا جاتا ہے، اور معاملہ اس حد تک بگڑ گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک پہنچ گئے. ان کے بھی مخالفین کے ساتھ نہیں ہیں ہم، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے اور ان کے مخالفین چاہے وہ بلوائی ہو اور چاہے ان کے اندر کچھ صحابہ کرام بھی شامل ہو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے اور ان کے مخالفین ناحق ہیں، وہ خطا پر ہیں. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل لڑی، جنگ نہروان اور جنگ صفین لڑی. ان تینوں جنگوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، یہ حق پر ہے، اور ان کے مخالفین چاہے جنگ جمل میں طلحہ، زبیر یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہوں، یہ سب کے سب خطا پر ہیں، چاہے وہ خطا اجتہادی ہو یا ان کی جان جو جس اعتبار سے بھی سمجھا جائے. یہ بحث ہم ابھی آج ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. بہرحال حضرت علی حق پر ہے اور ان کے مخالفین ناحق ہیں. چاہے وہ نہروان کے اندر خوارجی سامنے سے آئے ہوں لڑنے کے لیے، اس میں بھی حضرت علی حق پر ہے اور ان کے مخالفین ناحق ہیں. اور جنگ صفین کے اندر چاہے امیر شام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت لڑنے آئی ہو، اس کے اندر بھی صحابہ شامل ہیں، اور مد مقابل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت لڑ رہی ہے، اس میں بھی صحابہ موجود ہیں. تو یہاں پر بھی ہمارا موقف تبدیل نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے اور ان کے مخالفین ناحق ہیں، خطا پر ہیں. آج یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ وہ اجتہادی خطا مطلب جان کر انہوں نے خطا کی ہے یا انجانے میں خطا ہو گئی، یہ علیحدہ ٹاپک ہے. مطلب جان کر ہمارا حسن ظن ہے، 1000 ٹن حسن ظن رکھ لو اپنے سر پر کہ کوئی بھی صحابی جان بوجھ کر کوئی خطا نہیں کرنا چاہتا، یقیناً انجانے میں ہو جاتی ہے، شیطان کروا دیتا ہے. جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، لیکن شیطان نے آ کے بیچ میں اپنی لچ تل دی، مطلب برغلایا. تو وہ پہلا شخص بھی شیطان کے حربے میں مطلب ان کے شکنجے میں پھنس گیا. شیطان کا شکنجہ بہت بڑا ہوتا ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر آگے چل کر دیکھیں کیسے شیطانی سوچ رکھنے والے لوگ آدم کی اولاد میں پیدا ہو گئے. پھر نوح علیہ السلام کے مبارک زمانے میں دیکھیں کیا ہوا کہ تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بچا لیا اور تمام مخالفین کو طوفان نوح میں ڈبا دیا. لیکن جب جودی پہاڑ کے اوپر کشتی آ کر رک گئی، تمام مومن باہر نکلے ہوں گے نا، پھر کچھ ٹائم کے بعد کیسے وہاں پہ جو ہے وہ شیطان کے چیلے پھرنے لگے.
تو شیطان انہی لوگوں میں وسوسے ڈال کر دلوں کے اندر خرابیاں پیدا کر کے اور اپنے ساتھی پیدا کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے. مطلب پیدا کرنا وہ اس سینس میں نہیں، مطلب اپنے جماعت میں مضبوط جماعت بنا لیتا ہے. تو یہ شیطان کے حملے قیامت تک چلتے رہیں گے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، بھائی بھی ہیں، چچا زاد، اور چوتھے خلیفہ ہیں، نبی علیہ السلام کے سب سے چھوٹی بیٹی کے خاوند ہیں، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں. تو یہ ساری فضیلتیں ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کا خلیفہ ہونے کے اعتبار سے حق پر ماننا، یہ موقف ہونا، اور یہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت علی حق پر تھے. وہ الگ بات ہے کہ پھر جب مد مقابل کوئی اپنی پسندیدہ پرسنالٹی آتی ہے تو پھر ہم اس میں کہتے ہیں کہ یہ والی باتیں نا ذکر نہیں کرنا چاہیے. ان مشاجرات صحابہ کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اب معاملہ کیا ہے؟ یہ جو خاموشی اختیار کرنے کے بارے میں ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ کسی صحابہ کے اوپر لان تان نہیں کر سکتے، چاہے اس کی کتنی ہی خامیاں، کتنی ہی خطائیں سامنے آ جائیں. کسی بھی صحابی کے اوپر، چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی ہو، لیکن اس کے اوپر گالم گلوچ والا، تلخ کلامی والا معاملہ، اپنی زبان درازی والا معاملہ نہیں کر سکتے. تمام کے تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جب کبھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے آئے گی جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تو اس میں خاموش رہ جانا، اس میں اپنی زبان بند کر لینا، یا کسی اور کو زبان بند رکھنے کے لیے کہنا، یہ بھی ظلم پر مبنی بات ہے. یہ والی بات کو بھی امپورٹنٹ سمجھنا ہوگا، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. جو امام بئی حقیقی نے دلائل النبوہ کتاب لکھی ہے، جس کے اندر انہوں نے 3,500 کے قریب احادیث جمع کی ہیں، اور تمام کی تمام احادیث کا مفہوم اس طریقے سے آیا ہے کہ یہ دلیلیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگجو نہیں تھے، اللہ کے رسول تھے. امام بئی حقیقی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی مخالفین کی طرف سے، تو ان کو یہ کتاب لکھنا پڑی. کوئی وجہ ہوتی ہے تب کوئی چیز ایجاد کی جاتی ہے، کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو اسی وجہ سے جب ضرورت پڑی، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے ہی انکار کرنا شروع کر دیا. تو امام بئی حقیقی پھر تمام کی تمام 3,500 احادیث ڈھونڈ کر لے کر آئے ہیں دلائل النبوہ کتاب کے اندر کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں جو ایک جنگجو کو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے اعتبار سے ممتاز کرتی ہیں. جنگجو کیا ہوتے ہیں؟ اپنے دور حکومت کے اندر باقی دنیا کے اوپر غلبہ پاتے ہیں، اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد ان کی جو فوج ہوتی ہے، ان کی جو جماعت ہوتی ہے، وہ تتر بتر ہو جاتی ہے. تو کافر جو لوگ ہیں وہ اس بات پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ذکر کر رہے تھے کہ تمہارے نبی تو جنگجو تھے. انہوں نے عرب بدوؤں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، توحید کے اندر لے کر آئے، اور پھر ان سے لڑوا کر رومن اور پرشین امپائر کو ڈھیر کروا دیا. تو بظاہر دیکھا جائے تو لاجیکلی بڑی ٹھوس بات لے کر آئے ہیں وہ. اب اس کا جو جواب ہے ہمارے پاس، مومنین کے پاس، وہ اس بات کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ جو جنگجو ہوتے ہیں، چاہے وہ سکندر اعظم ہو یا چنگیز خان ہو یا اور جو کوئی آپ کے دماغ میں اسٹیم آ رہا ہو، آپ کے علم میں ہو، ہر ایک جنگجو شخص کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں فتوحات کرتا ہے، اس کے جانے کے بعد اس کی جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. لیکن کوئی بھی جنگجو، نہ سکندر اعظم نہ چنگیز خان، اپنی زندگی میں یہ باتوں کی پریڈکشنز کر کے نہیں گیا ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اتنے سال کے بعد فلاں شخص کے ساتھ ایسا ہوگا، یہ ہونے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی مبارک زندگی میں بول کر جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے گود میں، اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے ہی لوگ اس میرے بیٹے کو دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیں گے. اب 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے. نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں اس بات کو ذکر کر کے جا رہے ہیں.
इस हदीस मुबारक को छुपाया जाएगा क्या? भाई ये सारी बातें तो हमारे पास दलील के तौर पर है कि हमारे नबी जंगजू नहीं थे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, रसूल थे, अल्लाह की रिसालत लेकर आए थे अल्लाह के बंदों तक। ये चीजें मतलब नबी अलैहिस्सलाम की प्रेडिक्शंस, नबी अलैहिस्सलाम की मुस्तकबिल में होने वाली प्रोफेसीज जो नबी अलैहिस्सलाम बताकर गए हैं, यही बात तो नबी अलैहिस्सलाम को मुमताज करती है उन दुनियावी जंगजू लोगों से। लेकिन फिर अब मजीद ऐसा दौर आ गया कि इन बातों को जिक्र करना ही गुस्ताखी समझते हैं लोग। ये चीजें हमें हकीकत से दूर कर देती हैं। असल मामला ये है कि हमारा अकीदा दुरुस्त होने में कमजोरी का सबब बन जाती हैं ये बातें। तो उनकी लॉजिकली जवाब देने के लिए जाहिर सी बात है, जब सामने कोई मुखालिफ हमारे नबी की रिसालत पर उंगली उठाएगा तो उसके लिए फिर जवाब भी हमें चाहिए होगा। और यही वो चीज है जिसको जिक्र करने के एतबार से खास मतलब जो बादशाह होते हैं और जो पैगंबर होते हैं उनके अंदर जाहिर सी बातें फर्क होता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी में इस बात की प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, जो अबू दाऊद की हदीस मुबारक है कि अम्मार इब्ने यासिर को एक बागी जमात कत्ल करेगी। तो छोटी बात है। और नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से चले जाने के कोई 28 साल के बाद ये वाकया पेश आ रहा है जब अम्मार इब्ने यासिर शहीद किए गए हैं।